رضا روم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، اور ان سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ رضا رومی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ویلکم کہتی ہوں میں آپ کو شو پر۔ اور آپ سب سے پہلے تو مجھے اپنے انیشل کامنٹ ضرور دیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کل کے جلسے کو لے کر کے، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا واقعی میاں صاحب کی واپسی ایک بڑا پاور شو، کل کی ساری سکرینز اس چیز کو اسٹیبلش کر پائیں گی کہ جی واقعی پی ایم ایل این جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ وہیں پہ کھڑی اپنے گڑھ میں؟ دیکھیے، شکریہ فار انوائٹنگ می۔ دیکھیے، اس طرح سے ہے کہ پی ایم ایل این کی پوری پارٹی مشینری تو لگی ہوئی ہے کہ اس کو ایک کامیاب شو بنایا جائے، اور یقیناً انہوں نے بڑے سطح کے اوپر موبلائزیشن کی ہے۔ ہر پارٹی لیڈر جو ہے، ایم پی ایم این اے جو رہے ہیں اور جو امیدوار ہیں وہ بندے لائیں گے۔ وہاں پہ کرسیاں شرسیاں بھی لگ رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گے ویژولز، میری بات بھی ہو رہی تھی آج کچھ ہی دیر پہلے چند لوگوں سے، تو وہ کہتے کہ وہ اچھا ٹھیک ٹھاک شو کرنے میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لوگ تو بالکل آ جائیں گے۔ اور وہ کوئی کیونکہ اب یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این کے جو ورکرز اور ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ کافی وسیع تھی۔ یہ پچھلے 1.5-2 سال میں اس میں وہ لوگ ناراض ہوئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے، جو معاشی ابتری آئی ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ میاں نواز شریف 4 سال کے بعد واپس آ رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے تھوڑے متحرک بھی ہوں گے، کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو وہ یقیناً ہوں گے، کیونکہ شاید ان کو پہلے جو شہباز شریف صاحب کا جو کی پرفارمنس رہی ہے اس سے بڑے جسے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نالاں بھی تھے، بہت سے لوگ پریشان بھی تھے، تو شاید وہ ان کے لیے وہ ایک امید بن جائے گی۔ لیکن ابھی تو یہ تو پہلا سٹیپ ہے، ابھی تو آگے بڑے اور چیلنجز اور مسائل آنے ہیں۔ ایک شو کر دینے سے کوئی پی ایم ایل این الیکشن تو نہیں جیت جائے گی نا۔ الیکشن تو بڑی ایک کمپلیکیٹڈ گیم ہوتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سارے جو ہمارے پینلسٹ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے سینکڑوں سیٹیں ہیں پاکستان میں، اور حکومت سازی کے لیے آپ کو الیکشن میں جا کر کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو بتانا پڑے گا۔ یہ صرف کہنا تو کافی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف جب الیکشن ہوں گے تب بھی کی بات ہے نا، ابھی تو اس سے پہلے بڑے مرحلے ہیں نا۔ پرابلم یہ ہے، اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب میچ فکس کر کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب میچ فکس ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ گئے بھی تو تھے نا، آپ کو پتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی گئے تھے۔ پہلے آپ اس کا ذرا جائزہ لے لیں۔ اس وقت جو ہے گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اور چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی کابینہ، اور اس وقت کی جو عدالتیں، اور یہ کہا جاتا ہے جنرل باجوہ، یہ سب ان کی ایک کنسنسس تھا کہ بھئی ان کو جیل سے نکال دیں، ان کی طبیعت خراب ہے یا جو بھی ہے ان کو بھیج دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے، تو وہ اس کنسنسس کے ساتھ گئے تھے۔ اب وہ آ رہے ہیں اگر، تو وہ بھی ظاہری بات ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کو آنے دے رہی ہے، اور یہ کوئی پہلی بار تو ہو نہیں رہا۔ میاں نواز شریف جو ہے پہلے بھی 2-3 بار اسٹیبلشمنٹ سے ان کا پھڈا ہو چکا ہے۔ پچھلا والا تو سیریس تھا، 99 میں بھی سیریس تھا، لیکن پھر صلح بھی ہو جاتی ہے ان کی۔ تو بات یہ کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ پریگمیٹزم کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہدف جو ہے سیاسی میدان میں وہ کوئی اور ہے، اس لیے نواز شریف کو واپس آنے دینا اور ان کو اپنی سیاست کر دینا جو ہے وہ اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے خیال سے ان کو سوٹ کرتا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو معاملہ ہے یہ آگے جا کر پی ایم ایل این کی وکٹری میں تبدیل ہوگا؟ کیا ان کو پاور ملے گی؟ کیا نواز شریف وزیر اعظم بنے گے؟ یہ سوالات بڑے رضا صاحب آپ ساتھ رہے گا، یہ آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا میں ذرا عمران صاحب کی طرف بھی لے کے جاتی ہوں۔ عمران صاحب، اب تو ان کے خود بھی بہت سارے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی وہ پوری ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کمپلیٹ سسٹم کی سپورٹ کے ساتھ ہی یہاں پر آ رہے ہیں، اور آپ کے خیال سے یہ تاثر دینا کہ میچ فکس ہے، اس چیز کا انہیں فائدہ ہوگا یا الٹا نقصان ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ سے ایک عرض کروں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بینگ اے فادر آف پالیٹکس کہ کل کی تقریر میں میاں نواز شریف کا ایک بالکل بھی یہ تاثر نہیں دیں گے کہ کوئی میچ فکس ہے یا وہ اس طرح سے سارے معاملات طے کر کے آئے ہیں یا چیزیں ہیں۔ وہ اس میں یہی تاثر رکھیں گے کہ وہ ان کو تو جبر کے ذریعے سے باہر بھیجا گیا تھا، اور جو اس وقت جس طرح سے انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا گیا، غلط طریقے سے سزا دی گئی، اور اس کے بعد وہ اتنے بیمار تھے تو وہ علاج کے لیے باہر گئے، اور پھر ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی گئی، اور اب وہ
واپس آئے ہیں. ہاں جی اب وہ واپس آئے ہیں تو پھر اس کے بعد اب وہ آ کے لیکن اس میں تو پھر انہیں تنقید کرنی پڑے گی جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ وہ تنقید نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ. گزارش یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اصل تو یہ دیکھیں کہ اچھا کریں گے آپ کے خیال سے نہیں میں دیکھیں آپ ایک الگ بات کر رہی ہیں میں ایک الگ بات کر رہا ہوں. تنقید جو ہے آج جیسے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو چلا ہے اس میں منیب نے بہت اچھے سوالات کیے اور شیخ رشید صاحب نے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں. وہ بہت ساری باتیں کر گئے ہیں تنقید بھی کر گئے ہیں لیکن اس انداز میں انہوں نے ساری باتیں کی ہیں کہ جو کسی کو شاید بری نہ لگے. اسی طرح سے میاں نواز شریف ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ ساری باتیں کریں گے لیکن انہیں پتا ہے کہ کون سی بات بٹوین دی لائنز کرنی ہے کون سی بات کس طرح سے کرنی ہے لیکن اپنی کہانی بیان کریں گے. لیکن چودھری صاحب یہ جو ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ جس میں جب کوئی جماعت کے ساتھ یہ ٹیگ ہوتا تھا کہ جی اب اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے یا ایک آشیرواد حاصل ہے تو اس کے بعد ایک ہوا کہتے تھے کہ جی اس طرف کی چل پڑی ہے اور پھر لوگوں کا رجحان بھی ہوتا تھا اور الیکٹیبلز کا رجحان بھی ہوتا تھا. میڈیا بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کے ڈائنامکس ہیں کہ جس کے ساتھ یہ ٹیگ ہے اس کے ساتھ لوگ چل پڑیں گے یا الٹا ہو رہا ہے کہ سپورٹ عوام کی کم ہوگی اس ٹیگ کی وجہ سے؟ میرا خیال میں تو جی یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونا یہ جو ٹیگ ہوتا ہے یہ پولیٹیکلی عام لوگ تو پسند نہیں کرتے. ظاہر ہے جمہوریت میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے ووٹ کا. اگر آپ یہ تاثر دیں گے کہ آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے یا آپ کے ووٹ کی حیثیت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے نظام پہ عوام کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کو باندھ کے ہتھ کڑی لگا کے ان کو ویل چیئرز پہ اٹھا کے جب باہر بھیجا گیا اتنا زبردستی کی گئی ان کے ساتھ کہ وہ تو رہنا چاہتے تھے جیل میں. وہ تو کہتے تھے کہ نہیں میں نہیں جانا میرے نہ جو مرضی کر لو میں ایسے ہی رہنا ہے. لیکن اس کے بعد اتنا ظلم کیا کہ اس وقت کی حکومت نے کہ ان کو چارٹرڈ طیارہ دے کے باہر بھیجا. اور مطلب اس طرح سے تھوڑی کرتے ہیں. ایک شخص رہنا چاہتا ہے 4 سال بعد وہ ایسے آ رہے ہیں. وہ اتنی مشکل انہوں نے وہاں پہ زندگی گزاری ایون فیلڈ میں کہ مطلب دیکھیں نا نہ رہنے کی جگہ نہ کھانے کی جگہ نہ پینے کی جگہ. صرف یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر یا میاں صاحب رہتے ہیں یا بادشاہ رہتے ہیں یا شہزادے رہتے ہیں. تو ایسی جو ہے ایسی قسم پرسی کی حالت میں واپس آئیں گے. دیکھیے بقول مطیع اللہ جان اگر انہوں نے کل تنقید کی تو اس کے بعد چوی بھی آنی ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا بیل کینسل بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا میاں صاحب ویسے یہ جو بیل ملی ہے رومی صاحب کی طرف جانے سے پہلے چھوٹا سا میں آپ کا ایک وہ بھی لیگل کامنٹ بھی لے لوں. سارے زیادہ تر جو میں نے اوپینین لوگوں کی سنی ہے وہ تو اس پہ مطمئن نظر نہیں آئے. وہ کہتا ہے جی یہ بالکل ایک عجیب و غریب سا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی نظیر قائم کی گئی ہے جو خود عدلیہ کی تاریخ کے لیے بھی سیاہ دھبا بنے گی؟ چلیں اب ایبسکانڈر جو ہیں وہ آ کے جو ہے فارسی ضمانتیں لے لیں گے. اگر ایک سا میاں صاحب کے لیے نظیر بنی ہے تو بہت سارے اشتہاریوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ بھی تو ہوا ہے. بہت سارے ایسے مجرم جو کہ قانون سے بھاگے ہوئے ہیں وہ اس نظیر کا جو ہے وہ فائدہ لیں گے اور وہ سرنڈر کریں گے. وہ کہیں گے کہ جو ہے پولیس والے جو ہیں وہ ہمیں نہ پکڑیں اور ہم عدالت آ رہے ہیں عدالت میں آ کے اپنی ضمانت بھی کرائیں گے. مطلب دیکھیں آئینی قانونی طور پہ تو اس کی کوئی گنجائش پہلے بھی نہیں تھی لیکن آئین اور قانون وہ ہوتا ہے جو عدالتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں. عدالتوں کے اس فیصلے سے یہ تاثر ضرور قائم ہوا ہے کہ عدالتیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں سیاست میں واپس آنے کے لیے. وہ ایک کانوکٹ ہیں اس کے بعد وہ کل جلسہ کریں گے. وہ دیکھیں وہ کوئی اپنے کیسز کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں. وہ تو وہاں پہ جو ہے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے یا چھوٹے بھائی کی لاٹری آخر میں نکلتی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جس طرح سے ان کی ضمانت ہوئی ہے جس طرح سے لگی ہے یعنی کیا قیامت تھی کہ آپ ساری جو ضمانتیں وہ اگلے دن صبح لگاتے ہیں نوٹس ہو جا کے ایک دن بعد ہو جاتا. مطلب آرڈر ہی ہونا تھا نا. کوئی اسی دن آپ لگا رہے ہیں 10 منٹ میں اس کا ڈائری ہو رہی ہے. ہم تو کیونکہ ڈیلی کرتے ہیں تو ہمیں جو مصیبتیں مشکلات ہیں وہ پتہ ہے کہ اگر آپ وہ بایو میٹرک کا بھی ایشو جو ہے وہ وہاں پہ اتنا بہت سنجیدہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں وہاں پہ بایو میٹرک کے بغیر آپ فائلنگ نہیں کرتے. لیکن ریٹ پٹیشن لیکن یہ سب ہم نے دیکھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ بیل مل گئی. لیکن رضا رومی صاحب میں آپ سے ایک دوسرے اینگل سے یہ کویشچن پٹ کروں گی کہ آپ کے نزدیک اگر میاں صاحب آ کر اگر انہیں تھوڑے دنوں کے لیے جیل بھی جانا پڑتا اور پھر ایک ڈیو پروسیس کے تحت انہیں بے شک مل بھی جاتی ضمانت
تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا ایگزیکیوشن میں ساری چیزوں کی، بجائے اس کے کہ جس انداز سے یہ کیا جائے کہ ہر کسی کو موقع مل جائے تنقید کا، اور پھر ایک سمپتھی ووٹ بھی ملتا میاں صاحب کو کہ دیکھیے جی انہوں نے قانون کے آگے سرنڈر کیا، انہیں پتا تھا کہ وہ جیل چلے جائیں گے، پھر بھی وہ واپس آئے عوام کے لیے، تو ایک تھوڑا ہیروئک قسم کا فگر بنانے میں ان کو آسانی ہو جاتی. تو پولیٹیکلی یہ اچھی اسٹریٹجی نہ ہوتی بہتر؟ دیکھیے یوں تو جنوبی ایشیا کی تاریخ کے حوالے سے تو آپ نے صحیح کہا، یہاں پہ لیڈرز جو ہوتے ہیں جب وہ جیل جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی ایک لیڈر بند ہیں، تو ان کی سمپتھی میں اضافہ ہوتا ہے. مگر آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان میں آلریڈی بڑی پولرائزیشن ہے. نواز شریف کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2016-17 میں اور 18 میں جس طرح سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا، تا حیات نااہل کیا گیا، وہ ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کی تلواروں کے ساتھ ان کا پتہ کاٹا گیا اور پھر الیکشن جو ہے وہ مینیپولیٹ کیا گیا، وہ تو آلریڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو تو ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر سسٹم ان کے بقول کریکٹ کر رہا ہے یا آٹو کریکٹ ہو رہا ہے، عدالتوں نے اگر زیادتی کی ہے تو وہ اپنی زیادتی کا ازالہ کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی ہے تو ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑی جیت ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو ان کی سپورٹ بیس کو اور جو ان کے پکے ووٹرز ہیں ان کو کوئی فرق پڑے گا. ہاں جو سوئنگ ووٹرز ہوتے ہیں، جو فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، خصوصاً شہری علاقوں میں، وہاں پہ آپ کی بات ویلڈ ہے. وہ لوگ یہی کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ تو ڈیل اور پہلے سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں اور وہ پہلے سے ہی جو ہے یہ ایک فکسڈ میچ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آپ اس کا یہ پہلے جو آپ بات بھی کر رہی تھیں کہ اس کا پبلک امپریشن کیا جاتا ہے. دیکھیے الیکشنز اصل چیز ہے. الیکشن میں جو دیہی علاقے ہیں اور دیہی کنسٹیچوئنسیز اور اس میں جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے، وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں بھئی کس کو اقتدار ملنا ہے. ان کو تھانے کچہری سے کام ہوتا ہے، ان کو پولیس کے پرچے ٹھیک کرانے ہوتے ہیں، پٹواریوں سے فردیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے کھانوں کی مرمت کرانی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ سکیمز چاہیے ہوتی ہیں. وہ ووٹ وہاں پہ ڈالتے ہیں اور وہ برادریوں کی بیسس پہ، ووٹنگ بلاکس کی بیسس پہ کہ جہاں پہ ان کے کام ہوں گے. اگر ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ایک پارٹی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے پاور میں آنے کا اور دوسری پارٹی جو ہے اس کو اقتدار ملنا ہے، تو پھر وہ شفٹ کر جاتے ہیں وہاں پر. تو اس لیے یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنیادی بات یہ کرنی چاہیے کہ سیاسی انجینئرنگ میں 2018 میں جو ہوا اور آج اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ پرابلم وہاں پہ ہے. پرابلم ان سیاستدانوں کے ساتھ کم ہے، باقی جگہ پہ زیادہ ہے. لیکن رضا آپ کو غلط فہمی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے 2018 میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی، کیا اس میں لوگوں کو اٹھا کے اس طرح سے گرفتار کر کے جو ہے وہ پریس کانفرنسز تو نہیں ہوئی؟ اس وقت تو سب نواز لیگ میاں صاحب کے علاوہ پوری نواز لیگ نے الیکشن لڑا اور جلسے بھی کیے، پورا جلسے کیے، پوری کیمپین کی. 19-20 کا فرق بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیہی علاقے کا جو ووٹر ہے، میں کیونکہ خود اس علاقے سے تعلق بھی رکھتا ہوں اور میں سیاست ہم کرتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، میں آپ کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ اب شہری اور دیہی علاقوں میں فرق جو ہے سوچ کا کم رہ گیا ہے. اب جو نوجوان اور خواتین ہیں وہ اپنی مرضی کا ووٹ ڈالتے ہیں، اس میں بھی اتنے آسانی سے یہ بات نہیں ہو پائے گی.